اب میں دعوت دینا چاہوں گا مولانا ڈاکٹر سید عابد علی شاہ صاحب سے کہ وہ ممبر پر تشریف لائیں اور ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں بآواز بلند تر صلوات، بار دیگر صلوات۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ شمی مالکی نعبد ایاک نستعین صراط المستقیم انعمت علیہم غیر الضالین الرحمن الرحیم اللہ الصمد لم یولد ولم یکن کفوا احد الرحمن الرحیم اللہ الصمد لم یولد ولم یکن کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد ولم یولد اللہ کفوا احد بحق محمد وآل الاطہار اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بار دیگر بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الرسول النبی الامی الہاشمی سیدنا و شفیعنا ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الہداة المہدیین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعداء دین اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی عز اسمہ فی محکم کتابہ ونطقن خطابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ صلوات پڑھیے مل کے سارے ذرا بار دیگر بلند تر صلوات۔ سامعین گرامی قدر، میں کچھ دن سے گزارش کر رہا ہوں کہ اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن جیسی عظیم کتاب اس دنیا میں بھیجی ہے۔ اس قرآن کو اگر آپ دیکھیں تو اس قرآن مجید میں اللہ نے احکامات نازل کیے، ارشادات نازل کیے، لوگوں کی تربیت کی ہے، قصص کو بیان کیا، امثال کو بیان کیا، حکم اعمال کو بیان کیا۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ اللہ نے ایک بہت بڑا حصہ کچھ عظیم ہستیوں کی شان میں بھی نازل کر دیا، اور یاد رکھیں وہ بہت بڑا حصہ ہے، ایک بیشتر حصہ کچھ عظیم ہستیوں کی شان میں نازل کیا، اور کائنات عالم میں اور ان چہاردہ معصومین میں ایک نمایاں فرق نظر آیا کہ کائنات عالم جب عمل کی دنیا میں وارد ہوئی تو آیتیں پہلے نازل ہوئیں، عمل بعد میں نظر آیا، مگر آل محمد وہ عظیم شخصیات ہیں کہ دنیا نے اکثر دیکھا کہ عمل پہلے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، آیتیں بعد میں نازل ہوتی ہوئی۔ تو اسی سے اللہ نے سمجھا دیا امت کو کہ تمہارا مقام اور ہے اور اس امت کا مقام اور ہے، ان ہستیوں کا مقام اور ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ برحق ہے یہ جملہ جس کسی کا بھی ہے کہ آل محمد قرآن کے ساتھ ایسے وابستہ ہوئے اور قرآن آل محمد کے ساتھ ایسے وابستہ ہوا کہ اگر قرآن وجود کی شکل اختیار کرتا تو 14 ہستیوں کی اختیار کرتا۔
اگر یہ ہستیاں کتابی شکل میں آتی تو قرآن بن کے آتی، اور میرے بھائیوں معمولی ہستیاں نہیں ہیں، قسم با خدا کہ ان کے چند فضائل کیا بیان کرنے یا محدود کرنا ان کے فضائل کو، خدا کی قسم کوئی ایسا لباس فضل نہیں جو ان کے تن پہ سجا نہ ہو، اور کوئی ایسا شرف کا گل نہیں جو اس گھر میں کھلا نہ ہو۔ اللہ نے ہر فضیلت ان ہستیوں کو عطا کر دی ہے، اور فقط چاہنے والے ان کے فضائل نہیں پڑھتے ہیں، بلکہ دنیا ان کے فضائل کے بارے میں حیران ہے، پریشان ہے۔ اہل سنت کے ایک امام ہیں، امام شافعی، انہوں نے جب امیر المومنین کی سیرت کو دیکھا تو پریشان ہو گئے، اور ارشاد فرماتے ہیں کہ قسم با خدا میں نے ہزاروں لوگوں کی سیرت کا مطالعہ کیا ہے، میں نے ہزاروں لوگوں کی سیرت اور کردار کا مطالعہ کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ عجیب ذات ہے علی ابن ابی طالب، عجیب معجز نما ذات ہے علی ابن ابی طالب، کہ یہ وہ ذات ہے کہ جو ازداد کا مجموعہ نظر آتا ہے۔ بعض کمالات ہوتے ہیں مگر وہ ایک کمال اگر موجود ہو تو وہ عموماً دوسرا موجود نہیں ہوتا، دوسرا موجود ہو تو پہلا موجود نہیں ہوتا۔ لیکن وہ کہتا ہے قسم با خدا بعد از پیغمبر میں نے علی کو دیکھا ہے تو علی کو ازداد کا مجموعہ پایا، کہ جو کچھ علی کی ذات میں نظر آیا مختلف صفات، وہ کہتا ہے کہ فقر کے ساتھ جو سخاوت دیکھی تو علی میں دیکھی۔ فقر کے ساتھ سخاوت نہیں ہوتی ہے، فقر کے ساتھ جو سخاوت دیکھی تو علی میں دیکھی، کائنات میں کہیں نظر نہیں آئی۔ اور وہ اشارہ بھی کرتے ہیں اس واقعہ کی طرف کہ جو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، کہ شام ڈل رہی ہے اور افطاری کا وقت ہے، اور گھر کے اندر روایت کہتی ہے کہ ایک مستور ہے، ایک مرد ہے، اور دو شہزادے بیٹھے ہیں اور ایک کنیز بیٹھی ہے، اور سامنے افطاری کا سامان ہے، کہ روزہ افطار کرنے کا وقت ہوا، لقمے توڑے گئے، اور جب توڑے گئے تو آواز آئی آل محمد آپ کے دروازے پہ مسکین آیا ہے، آل محمد آپ کے دروازے پہ مسکین آیا ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ توڑے ہوئے لقمے چھوڑ دیے گئے اور سارا کھانا اٹھا کے مسکین کو دے دیا، اور وہ مسکین چلا گیا، اور پھر صبح سحری جو کی ہے تو فقط پانی کے ساتھ کی گئی ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا دن جب آیا ہے پھر وہی وقت ہے، افطاری کا وقت ہے، اب فرد بدل گیا ہے، پہلے مسکین آیا تھا اب یتیم آیا ہے، اب یتیم آیا، اور جیسے ہی کھانے کا ارادہ کیا آواز آئی آل محمد آپ کے دروازے پہ یتیم آیا ہے، اور سارا کھانا اٹھا کے دے دیا۔ اور میں حیران ہوں کہ وہ جو آیا تھا وہ ایک دن کا بھوکا تھا، جو دے رہے تھے وہ 2 دن کے بھوکے تھے۔ فقر کے ساتھ جو سخاوت دیکھی تو علی میں دیکھی۔ وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح سے پھر جو ہے وہ اپنے کاموں میں لگ گئے، اور صبح پھر پانی کے ساتھ سحری کی ہے، اور اس کے بعد تیسرا دن جب آیا اور کھانا اسی طرح سے تناول کرنا چاہتے ہیں، جب تناول کرنا چاہتے ہیں آواز آئی آل محمد آپ کے دروازے پہ اسیر آیا ہے، اور پھر کھانا اٹھا کے دے دیا گیا۔ اور میں کہتا ہوں کہ آنے والا 1 دن کا بھوکا ہے، اور یہ دینے والے جو ہیں وہ 3 دن کے بھوکے اور کھانا اٹھا کے دے دیا۔ بی بی کا بھی یہ کردار ہے، سید کا بھی یہ کردار ہے، شہزادوں کا بھی یہ کردار ہے، اور کنیز کا بھی یہ کردار ہے۔ وہ عطا کر دیا، فقر میں سخاوت کرنے والا یہ گھرانہ نظر آتا ہے۔ اور اس کے بعد خدا نے جب ان کی سعی کو دیکھا تو آواز آئی کانا سعیکم مشکورا، اے آل محمد تمہاری محنت کا خدا شکریہ ادا کرتا ہے۔ اور میں کہتا ہوں ان الفاظ نے نازل ہو کے بتا دیا کہ خدا نے سب کے لیے یہ الفاظ نازل کیے، کانا سعیکم مشکورا، یہ الفاظ نازل کر کے اللہ نے دنیا کو بتا دیا کہ تمہاری اوقات اور ہے، ان کی فضیلت اور ہے۔ یہ وہ عظیم گھرانہ ہے جن کی کنیزوں کا خدا شکریہ ادا کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ جن کی کنیزوں کا خدا شکریہ ادا کرے، کون مقابلہ کر سکتا ہے ان ہستیوں کا؟ گھر فاطمہ زہرا کا عجب شان کا گھر ہے، گھر فاطمہ زہرا کا عجب شان کا گھر ہے، یہ وحی کی منزل ہے، یہ قرآن کا گھر ہے۔ گھر فاطمہ زہرا کا عجب شان کا گھر ہے، یہ وحی کی منزل ہے، یہ قرآن کا گھر ہے۔ اسلام کے ماحول میں ایمان کا گھر ہے، مومن کی منافق کی پہچان کا گھر ہے۔ اور کچھ لوگ مرے جاتے ہیں اس رنج و محن میں،
اس گھر کا جو دروازہ ہے مسجد کے صحن میں، اللہ نے اس گھر کو نبوت سے نوازا، اللہ نے اس گھر کو نبوت سے نوازا، عصمت سے، امامت سے، ولایت سے نوازا، اس گھر کی ہر فرد کو آیت سے نوازا، قرآن قصیدے بن کے اترتا ہے۔ اللہ نے اس گھر کو نبوت سے نوازا، عصمت سے، امامت سے، ولایت سے نوازا، اس گھر کی ہر فرد کو آیت سے نوازا۔ امکان کی بس آخری سرحد نظر آیا، جس فرد کو دیکھا وہ محمد نظر آیا۔ امام شافعی ارشاد فرماتے ہیں کہ فقر کے ساتھ جو سخاوت دیکھی تو علی میں دیکھی، اور دوسری خصوصیت بیان کرتے ہیں کہ شجاعت کے ساتھ جو تدبر دیکھا تو علی میں دیکھا۔ فرماتے ہیں کہ یہ پیغمبر کے صحابہ میں سے واحد وہ ذات ہے کہ جب ہر کسی کے قدم ہٹ جاتے تھے یہ جانتا ہے کہ عدو مصطفیٰ کو آگے بڑھ کے قتل کب کرنا ہے اور گرے ہوئے کے سینے سے اترنا کب ہے۔ شجاعت کے ساتھ جو تدبر دیکھا تو علی میں دیکھا، فقر کے ساتھ جو صحابت دیکھی تو علی میں دیکھا، اور تیسری چیز ارشاد فرماتے ہیں کہ علم کے ساتھ جو عمل دیکھا تو علی میں دیکھا۔ علم کے دعوے کرنے والے اور تقریریں کرنے والے بہت زیادہ نظر آتے ہیں، مگر جس کا عمل کبھی علم سے ہٹتا نہیں ہے، جتنا علم بیان کرتے ہیں۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ قسم با خدا برحق کہا ہے امام شافعی نے کہ علم کے ساتھ جو عمل دیکھا تو علی میں دیکھا۔ نہ علم میں کوئی ثانی نظر آیا، نہ عمل میں کوئی ثانی نظر آیا، اور جب علم کی منزل آئی تو پیغمبر کے علم کا، شہر علم کا یہ دروازہ بنتا ہوا نظر آتا ہے، اور جب عمل کی منزل آئی تو ایک ضربت لگا کے ثقلین کی عبادتوں کو تولتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو لہٰذا علم اللہ نے عطا کیا، اور میں اتنے دنوں سے یہی بات کر رہا ہوں کہ جب اللہ نے علم عطا کیا ہے تو پھر انہی ہستیوں کے دروازوں پہ جانا ہے۔ ان ہستیوں کے دروازے کو چھوڑ کے گھر میں بیٹھ جانا یہ بھی بے دینی بن جایا کرتا ہے، اور ان کے دروازے کو چھوڑ کے کسی اور کے دروازے پہ چلے جانا یہ بھی توہین بن جایا کرتا ہے کہ ان کے پاس جانا ہے۔ اور میں اپنے موضوع کے مطابق جو بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے بیان کیا کہ اللہ نے کچھ چیزیں بیان کی ہیں کہ کون ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے عظیم اجر پائیں گے، کون ہیں جو جنت کے حقدار ہیں۔ تو ان المسلمین والمسلمات، پہلی چیز یہ ہے کہ مسلمان مرد ہو یا مسلمان عورت، اسلام کو قبول کرنے والا جنت میں جا سکتا ہے، اسلام کو چھوڑنے والا کبھی جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ اور اسلام ایک ایسی فضیلت کہ جو نجس کو پاک کر دیتی ہے، اسلام ایک ایسی فضیلت کہ جو جہنمی کو جنتی بنا دیتی ہے، اسلام ایک ایسی فضیلت کہ بے فضیلت کو با فضیلت کر دیا کرتی ہے۔ مگر اس اسلام کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ان ہستیوں کی طرف رجوع کریں کہ جن کی زبان پہ اللہ نے عصمت کا پہرا بٹھا رکھا ہے۔ ہر کسی کے پاس اسلام سیکھنے کے لیے نہیں جانا، مگر نہ ہر بندے کا اسلام ہوگا۔ بڑے بڑے مسلمان تو تاریخ میں وہ کہلائے ہیں جو اہل بیت کے سب سے بڑے دشمن نظر آتے ہیں۔ اسلام ہم نے کسی سے نہیں پوچھنا، یا پیغمبر سے پوچھنا ہے یا ان کی آل سے پوچھنا ہے۔ اور میرے بھائیو، جتنا بغض جو ہے، اور میں حیران ہوں کہ ہمارے مومنین جو ہیں وہ کیوں نہج البلاغہ کی طرف توجہ نہیں کرتے، وہ کیوں صحیفہ کاملہ کی طرف توجہ نہیں کرتے، وہ کیوں معصومین کی تفسیر کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ اگر کوئی بغض رکھنے والا ہو، دشمن ہو، وہ دور ہو تو ہو، وگرنہ شیعہ کو دور ہونے کی گنجائش نہیں ہے۔ توجہ کرنی ہے، رجوع کرنا ہے۔ دشمنان اسلام نے تو جو کچھ کیا وہ اہل بیت کے ساتھ جو کیا، ظلم پہ ظلم کرتے رہے، اور اس کے بعد وہ سب سے بڑے مسلمان بھی کہلائے ہیں۔ اور ہندو شاعر ماتھر نے کہا تھا، جام پہ جام پیا پھر بھی مسلمان رہے۔ کیا ہم بھی ایسے ہی لوگ ہیں کہ ہم اہل بیت کی اطاعت سے دور ہو جائیں تو ہمارے اسلام کا بگڑتا کچھ نہیں؟ جام پہ جام پیا پھر بھی مسلمان رہے، قتل اماموں کو کیا پھر بھی مسلمان رہے۔ جام پہ جام پیا پھر بھی مسلمان رہے، قتل اماموں کو کیا پھر بھی مسلمان رہے۔ اگر یہی دین ہے تو اس دین سے توبہ ماتھر، شک پیمبر پہ کیا پھر بھی مسلمان رہے۔ تو لہٰذا اس سے نہیں پوچھنا ہم نے دین کو کہ جو کہہ رہا تھا یا رسول اللہ
تیری رسالت میں جیسے شک آج پڑا ہے کبھی نہیں پڑا، بلکہ اس صاحب یقین کی طرف رجوع کرنا ہے جو کہہ رہا تھا پیغمبر کے بستر پہ تلواروں کے سائے میں لیٹتے ہوئے کہہ رہا تھا جیسی نیند آج سویا ہوں کبھی نہیں سویا۔ اسلام کے لیے ان ہستیوں کی طرف رجوع کریں کہ اللہ نے جنہیں سب سے بڑا دیندار بنا کے بھیجا اور کائنات میں سب سے بڑا عالم بنا کے بھیجا ہے۔ سیاتی علی الناس زمان لا یبقى فیہم من القرآن الا رسمہ ومن الاسلام الا اسمہ۔ دکھے ہوئے دل کے ساتھ سیدہ کا بابا کہہ رہا ہے وہ اسلام جو میں نے پتھر کھا کے دنیا میں پہنچایا ہے، وہ اسلام جو علی ابن ابی طالب نے شہادت دے کے بچایا ہے، وہ اسلام جو حسین نے کربلا میں قربانی دے کے بچایا ہے، اس اسلام پہ وقت آ جائے گا کہ حقیقت میں اسلام نہیں ہوگا، نام اسلام رکھ دیا جائے گا۔ تو پریشان ہونا چاہیے کہ اصلی اسلام کہاں سے ملے گا؟ اصلی اسلام بھی اہل بیت کے گھر سے ملتا ہے اور اصلی خدا بھی اہل بیت کے گھر سے ملتا ہے۔ انہی کی طرف رجوع کرنا ہوگا اور انہی کی طرف ہمیں جانا ہوگا اور رجوع کر کے پوچھنا ہوگا کہ مولا آپ کی نظر میں اسلام کیا ہے؟ اور کل میں نے ایک دو بات کی تھی، اور میرے بھائیو اسلام کو کوئی معمولی نعمت نہ سمجھیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام امام کے پاس ایک شخص آیا، اس کا نام ہے ابو خالد کابلی۔ اس کے امام کے پاس جب آیا تو کہنے لگا کہ مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں، آپ کچھ ارشاد فرمائیں، کوئی ایسی بات کہ جس کو سننے کے بعد میری ہدایت کے لیے وہ چیز کافی ہو جائے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ 3 چیزیں تو اپنا لے، اور پھر معصوم نے نتیجہ بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ابو خالد کابلی 3 چیزوں کا وعدہ تو کر لے، اور اس کے بعد جو نتیجہ میں کہتا ہوں میں اس کا وعدہ کر لیتا ہوں۔ کہنے لگا کہ مولا آپ ارشاد فرمائیں۔ فرمایا کہ اگر تو نجات چاہتا ہے تو پہلے اپنے دل میں آل محمد کی محبت کو بسا لے۔ محبت نہیں تو اللہ کوئی عمل قبول نہیں کرتا ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ اپنے دل میں آل محمد کی محبت کو بسا لے، اور دوسری چیز ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر جس چیز کو ہم اسلام کہیں اس کو اسلام مان لے۔ دکانیں بہت سی کھلی ہوئی ہیں، بہت زیادہ دکانیں کھلی ہیں، اسلام کے نام پہ ہر بندہ اپنا اپنا اسلام پیش کر رہا ہے۔ اہل بیت کی محبت کو دل میں بسا لے، اور دوسرا جس چیز کو آل محمد اسلام کہیں اس کو اسلام سمجھ، اس کو اپنا لے، اور پھر فرماتے ہیں کہ جس چیز کو ہم نے اسلام کہا ہے اس کے مطابق عمل کر۔ تو یہ زین العابدین اس بات کی ذمہ داری لیتا ہے کہ پھر تو فقط جنتی نہیں ہوگا بلکہ جنت کا وہ درجہ حاصل کر لے گا جہاں پہ محمد و آل محمد موجود ہوں گے۔ اللہ تجھے ہمارا پڑوسی بنا دے گا اور تو جنت میں رہ کے جنت کی نعمتوں سے بھی استفادہ کرے گا اور محمد و آل محمد کی زیارت کر کے بھی خوشی محسوس کرے گا۔ تو لہٰذا اسلام کی طرف توجہ کرنی ہے اور اسلام کو معمولی نہ سمجھیں میرے بھائیو۔ اسلام کے اجزاء کچھ قبول کرنا اور اس کو چھوڑنا نہ قرآن اس کی اجازت دیتا ہے نہ محمد و آل محمد اس کی اجازت دیتے ہیں۔ ایک بڑا نقص جو ہماری زندگیوں میں پیدا ہو گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم جس طرف پنجابی میں کہتے ہیں کہ روؤں دا ٹور پینا، جس طرف توجہ ہو جاتی ہے نا اس طرف سارا پیسہ چلا جاتا ہے، اس طرف ساری محنت بھی چلی جاتی ہے اور باقی چیزیں نظر انداز ہو جاتی ہیں۔ اور میں عموماً کہا بھی کرتا ہوں، کیا خیال ہے آپ کا کہ معصوم نماز پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ روزہ بھی رکھتے تھے کہ نہیں رکھتے تھے؟ عزاداری بھی کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ حج بھی کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ ہمارا طریقہ کار یہ ہو گیا ہے کہ اگر کسی بندے کا نمازوں کی طرف رجحان ہو گیا ہے تو وہ فقط نمازیں ہی پڑھتا چلا جاتا ہے، اور اگر کسی بندے کا عزاداری کی طرف رجوع ہو گیا ہے تو وہ فقط عزاداری کی طرف توجہ کرتا ہے۔ نہیں میرے بھائیو، اسلام یہ نہیں ہے کہ آپ کچھ کو مان لیں اور کچھ کو چھوڑ دیں، بلکہ آپ نے جس چیز کو محمد و آل محمد نے اچھا کہا ہے اسے اچھا سمجھنا ہے، اور جس کو برا کہا ہے اسے برا سمجھنا ہے، اور ان تمام چیزوں کو اسی تناسب سے قبول کرنا ہے جس تناسب سے محمد و آل محمد دنیا کے سامنے کردار پیش کر کے گئے ہیں۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ میں روزے نہیں رکھ سکتا سال کے، میں 10 نمازیں روز کی پڑھ دوں گا، تو تیری مرضی سے جو کی ہوگی وہ عبادت نہیں بنتی، جو اس کی مرضی سے ہوتی ہے وہ عبادت بنتی ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔
تو لہٰذا ضروری ہے کہ پورے دین کو قبول کرو. 10 نمازیں پڑھ کے روزے چھوڑ دینا یا 2 مہینے کے روزے رکھ کے نماز کو چھوڑ دینا، اللہ کو یہ عبادت قابل قبول نہیں. بلکہ نماز کے وقت میں نماز پڑھے، روزے کی جگہ پہ روزے کو رکھے، حج کی جگہ پہ حج کو رکھے، عزاداری کی جگہ پہ عزاداری کو رکھے. جب ان تمام چیزوں کو قبول کرے گا تو اسے کہتے ہیں علی ابن ابی طالب کا پکا شیعہ. ہر چیز کو قبول کریں، یہ نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے قبول کر سکتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ مولا علی ارشاد فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، ہمارے چاہنے والوں کیا تم نے اسلام کو پورے طور سے سمجھ لیا ہے؟ کیا تم نے اسلام کو اس کے بعض اجزاء کو نہیں، کیا پورے اسلام کو تم نے سمجھ لیا ہے؟ اور یہ کیوں ارشاد فرمایا؟ اس لیے کہ خالق کائنات نے اعلان فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے صاحبان ایمان اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اور یہ کائنات کا امام ہی بتا سکتا ہے کہ جب پورے کے پورے سمجھو گے نہیں تو پورے کے پورے داخل کیسے ہو سکتے ہو. اسلام کی طرف توجہ کریں. پہلی نیت یہ کہ ہم نے اسلام کو سیکھنا ہے، ہم نے اسلام کو سمجھنا ہے. اس سے آگے کی منزل یہ ہے کہ ہم نے کسی اور سے نہیں سیکھنا، محمد و آل محمد سے سیکھنا ہے. اور گنجائش نہیں ہے کہ آپ محمد و آل محمد کو چھوڑ کے کسی اور طرف چلے جائیں. اور ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہیں کہ ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہیں. ہم نے بہت سارا اسلام اہل سنت سے لیا، بہت سارا اسلام جو ہے وہ وہابیوں سے لیا، بہت سارا اسلام جو ہے وہ پیروں سے لیا، اور بہت سارا اسلام جو ہے وہ صوفیاء سے لیا، بہت سارا اسلام جو ہے وہ فلاسفہ سے لیا. محمد و آل محمد اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ ہمارے دروازے کو چھوڑ کے بندہ کسی اور دروازے پہ جائے. دین ہم نے اس گھرانے سے لینا ہے جن کا پہلا بھی محمد ہے، جن کا آخری بھی محمد ہے، جن کا اوسط بھی محمد ہے. اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد و کلنا محمد. اور یاد رکھیے کہ جو محمد کو چھوڑ کے کسی اور کے دروازے پہ جایا کرتا ہے وہ مسلمان نہیں کہلایا کرتا. اسلام کو سمجھنا ہے تو ان ہستیوں تاریخ کو دیکھیں. آپ پوری کی پوری تاریخ کو دیکھیں. میں بعض دفعہ حیران ہو جاتا ہوں کہ دشمنان اسلام کے پاس بھی ہم چلے جاتے ہیں. تاریخ کو دیکھیں کہ کون سے افراد محمد و آل محمد کے ساتھ تھے اور کون سے گروہ تھے جو محمد و آل محمد کے دشمن تھے. صوفیاء کی طرف رجوع کرتے ہیں، فلاسفہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. امام کے دور میں ایک بڑا مشہور صوفی جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا صوفی بیٹھا ہوا ہے. ایک بڑا صوفی ہے اور ایک اس کے ساتھ چھوٹا صوفی بیٹھا ہے. امام زین العابدین علیہ السلام. یہ 2 صوفی بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں نے حلقہ بنایا ہوا ہے اور وہ اس سے پوچھ رہے ہیں کچھ دین کے بارے میں. امام کے ساتھ امام کا چاہنے والا ہے. امام جب سامنے آئے نا اور امام نے اس کو دیکھا ہے تو امام نے اپنے چاہنے والے کو اشارہ کر کے کہا قسم با خدا ڈاکو فقط مال کے نہیں ہوتے، ڈاکو دین کے بھی ہوا کرتے ہیں. فرماتے ہیں ڈاکو دین کے بھی ہوا کرتے ہیں. اور اشارہ کر کے امام نے کہا، امام نے فرمایا یاد رکھ کہ ہر کائنات کا صوفی محمد و آل محمد کا دشمن ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو تیار کیا گیا کہ جیسے حکومت آل محمد سے چھینی ہے ویسے روحانیت کے بارے میں بھی جو لوگ آل محمد کی طرف رجوع کرتے ہیں ان کو چھوڑو اور صوفیاء کی طرف رجوع کرو. معصوم فرماتے ہیں کہ ڈاکو ہیں، رہزن ہیں، اور فرماتے ہیں قسم با خدا اگر یہ لوگ ہمارے سامنے نہ آتے، لوگ ہم سے آ کر پوچھتے، ہم ان کو بتاتے کہ دین کسے کہتے ہیں اور اسلام کسے کہتے ہیں. اور معصوم کے ادوار کو دیکھیں، ہر معصوم کے ساتھ صوفیاء کا جو ہے وہ ٹاکرا رہا ہے. وہ اپنی باتیں جس طرح سے کرتے تھے. ایک بڑا مشہور صوفی ہے حسن بصری اس کا نام ہے، اعتراض کرتا ہے مولا علی پر، امیر المومنین پر اعتراض کرتا ہے اور مولا علی پھر اس کو جواب دیتے ہیں. اس کے علاوہ آگے جائیں سفیان سوری ہے اور اس کے علاوہ بہت سارے صوفیاء ہیں کہ جو ہمارے ائمہ کے دور میں آتے رہے ہیں اور ہمارے ائمہ ان کی مخالفت کرتے رہے ہیں کہ یہ دین سے دور لوگ ہیں. مسجد کے اندر ایک بڑا مشہور صوفی بیٹھا ہوا ہے. صوفی بیٹھا ہے اور امام بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ جو اپنی طرف سے بناوٹی باتیں دین کی کرتے ہیں نا، یاد رکھیں یہ فائدہ کم کرتے ہیں، نقصان زیادہ کرتے ہیں. اور یہ بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ اور بیٹھنے کے بعد وہ جب بیٹھا لوگ اس کے پاس بیٹھے ہیں، اسے پتا چلا کہ لوگ کافی بیٹھے ہیں تو اس نے کہا کہ میں کوئی ایسا معرفت سے پر جملہ کہتا ہوں کہ جس کو دیکھ کے یہ لوگ کہیں کہ بڑا با معرفت ہے. اس نے دیکھ کے جب مجمع کو دیکھا ہے، امام زین العابدین تشریف فرما ہے، تو دیکھ کے کہتا ہے العجب کل العجب ممن نجا کیف نجا. کہتا ہے کہ میں حیران ہوں
کہ کوئی بندہ نجات پانے والا کیسے نجات پا سکتا ہے، کوئی جنت میں جانے والا کیسے جنت میں جا سکتا ہے، جبکہ شیطان کے پھندے تو بڑے دل فریب ہیں۔ کوئی بندہ جنت میں کیسے چلا جائے گا جبکہ شیطان تو دائیں طرف سے آتا ہے، بائیں طرف سے آتا ہے، گمراہ کر لیتا ہے، اور بڑے بڑوں کو گمراہ کیا ہے۔ تاریخ کو دیکھیں، قسم بخدا معصومین کی تاریخ کو دیکھیں، انبیاء کی تاریخ کو دیکھیں کہ انبیاء کے گھروں میں بھی یہ شیطان گھسا ہے۔ کسی نبی کے بیٹے کو اٹھا لیا، کسی نبی کی بیوی کو اٹھا لیا، کسی نبی کی بیٹی کو اٹھا لیا، مگر فقط علی کا گھر ایسا نظر آیا، فقط زہرا کا گھر ایسا نظر آیا کہ جہاں پر شیطان کو جھانکنے کی اجازت بھی نہیں ملی۔ کہ شیطان کے پھندے تو بڑے دل فریب ہیں، جنت میں جانے والا کیسے جنت میں جا سکتا ہے؟ معصوم نے جب دیکھا کہ یہ ایسا جملہ بول رہا ہے، لوگ تو متاثر ہو گئے کہ یہ ایسا جملہ بولا ہے اس نے کہ لوگ جو ہیں متاثر ہو گئے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ مایوس ہو جائیں۔ جیسے ہی کہا نا کہ العجب کل العجب ممن نجا کیفا نجا، تو امام نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، العجب کل العجب ممن ہلکا کیفا ہلکا۔ فرماتے ہیں خدا کی قسم زین العابدین اس بات پہ حیران ہے کہ کوئی جہنم میں جانے والا کیسے جہنم میں جا سکتا ہے، جبکہ اللہ کی رحمت کے دروازے تو کھلے ہو چکے ہیں۔ اس کی رحمت کے دروازے جب وسیع ہیں تو کوئی جہنم میں کیسے چلے جائے؟ زین العابدین اس پہ تعجب کرتا ہے۔ تو لہٰذا اگر گناہ ہو گیا ہے تو ہم وہ ہیں کہ اللہ نے علم بھی کائنات کی سب سے بڑی ہستیوں کے ذریعے سے پہنچایا ہے، اور اگر گناہ ہو گیا ہے تو اللہ نے وسیلے بھی سب سے بڑے ہمیں عطا کر لیے۔ کیوں استغفار نہیں کرتا؟ کیوں خدا کی بارگاہ میں نہیں آتا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس نے اپنے رب کریم سے غافل کر دیا ہے؟ حق تو یہ تھا کہ سب سے زیادہ اپنے خالق کی طرف توجہ کرتا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اور وہ خدا ہے کون کہ جس نے تجھے اتنا اچھا سنوارا، اتنی اچھی شکل دی، اسی سے کوئی چیز حائل ہو گئی، اور پھر خدا خود کہتا ہے بل تکذبون بالدین، میں جانتا ہوں کہ ایک چیز نے تجھے اللہ سے غافل کر دیا ہے، تو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتا ہے۔ اگر تجھے یہ یقین ہوتا کہ میں نے یہ منہ کسی کے سامنے دکھانا ہے، قیامت کے دن میں نے اپنے رسول کے سامنے پیش ہونا ہے، میں نے اپنے امام کے سامنے پیش ہونا ہے، میں نے اپنے خدا کے سامنے پیش ہونا ہے، تو پھر بندہ یوں نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا دین کو اگر حاصل کرنا ہے تو فقط قرآن کے بعد محمد و آل محمد ہیں۔ کسی عقل خاطی پر اجازت نہیں ہے کہ عقل خاطی کی طرف ہم توجہ کریں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام آئمہ کا طریقہ اور سلیقہ یہی ہے، مگر ہم اس چیز سے غافل ہیں، دور ہیں۔ پڑھنے والے بھی ہمیں یہی کہتے ہیں کہ بس جہاں سے آپ کو چیز ملے آپ لے لیں۔ نہیں میرے بھائیو، امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس شام کا ایک بندہ آیا، شامی ایک آیا ہے امام کے پاس۔ امام نے بہت زیادہ افراد جو ہیں وہ پڑھے لکھے تیار کیے۔ روایت کے مطابق ایک وقت میں 4000 طالب علم تھے، اور وہ سارے کے سارے مولوی صاحب نہیں ہوتے تھے، بلکہ امام جو ہیں مختلف علوم کو بانٹا کرتے تھے۔ علم کا منبع جب پھوٹتا تھا تو ہر علم پہ حاوی ہوتا تھا، اور امام جو ہیں وہ تیار کرتے ہیں، ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں، انجینئر بھی ہوتے ہیں، مولوی صاحب بھی اسی میں ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا اب امام کے پاس شام سے ایک بندہ آیا، رجوع نہیں کر سکتے، محمد و آل محمد کے علاوہ ہمیں کوئی دلیل نہیں چاہیے، محمد و آل محمد کے علاوہ ہمیں کوئی کردار نہیں چاہیے۔ وہ شامی آیا ہے امام کے پاس، اور میں حیران ہوں، کافی عرصہ تک وہ محنت کرتا رہا کہ میں نے جانا ہے اور میں نے جعفر صادق کے شاگردوں سے مناظرہ کرنا ہے، اور کافی محنت کرنے کے بعد، تیاری کرنے کے بعد کہ وہ یہ دلیل دیں گے تو میں یہ جواب دوں گا، وہ یہ دلیل دیں گے تو میں یہ جواب دوں گا۔ آیا ہے امام کے پاس، آ کے کہنے لگا جی کہ میں نے سنا ہے کہ آپ بڑے عالم فاضل ہیں اور آپ کے شاگرد بھی بڑے پڑھے لکھے ہیں، تو میں ان سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، میں ان سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ موضوع تو آپ کے ذہن میں ہے نا کہ فقط محمد و آل محمد کی طرف رجوع کرنا ہے، اور کوئی دلیل اور کوئی کردار ہمیں نہیں چاہیے، کسی سے نہیں چاہیے۔ امام نے فرمایا، اب امام کے شاگردان مناظرے والے بھی بیٹھے ہوئے تھے، جناب حشام بھی بیٹھے تھے۔ معصوم نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، تو میرے شاگردوں سے مناظرہ کرنا چاہتا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں مجھے اتنا بتا دے کہ جب تو میرے چاہنے والے سے مناظرہ کرے گا
تو دلائل جو دے گا وہ اپنی طرف سے دے گا یا اللہ کے رسول کی طرف سے دے گا؟ قرآن سے دے گا تو وہ بھی رسول لائے ہیں، اور اگر حدیث سے کوئی دلیل پیش کرے گا تو وہ بھی پیغمبر کی حدیث ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جو تو دلائل لے کر آیا ہے وہ دلائل تو اپنی طرف سے دے گا یا پیغمبر کی طرف سے دے گا؟ کہنے لگا جی کچھ پیغمبر کی طرف سے دوں گا اور کچھ دلائل میں اپنی طرف سے دوں گا۔ دیکھ کے جعفر صادق نے ارشاد فرمایا، کہا پیغمبر والے دلائل تو ٹھیک ہیں، مجھے بتا کیا اللہ نے تجھے رسول کی شراکت میں شریک کر کے دنیا میں بھیجا ہے؟ تو ہے کون اپنے دلائل دینے والا کہ کچھ دلائل پیغمبر کی طرف سے اور کچھ دلائل تیری طرف سے؟ کیا اللہ نے کہیں کہا ہے کہ تجھے پیغمبر کی رسالت میں شریک کر کے بھیجا ہے؟ تو لہٰذا وہ تو دلائل چلنے ہی نہیں ہے جو تو کہہ رہا ہے۔ ایک دم سے پیشانی پہ پسینہ آیا، پریشان ہو گیا، اور امام نے شاگردوں اس کو دیکھ کے کہا کہ تم سے مناظرہ کرنے آیا تھا، ایک سوال کے مقابلے میں ہار گیا، پریشان ہو گیا ہے کہ یہ میں نے کیا بات کر دی۔ پھر امام نے فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے، اگر تیرے دل میں یہ ہے کہ جعفر صادق تو بڑے عالم ہیں، میں ان کے شاگرد کا مقابلہ کر سکتا تھا، تو حشام سے مقابلہ کر لے۔ امامت پہ گفتگو کرنے کے لیے آیا تھا، تو حشام سے کوئی گفتگو کر لے کہ حشام سے مناظرہ کرنا چاہتا ہے امامت پہ۔ تو جناب حشام کے پاس آ کے بیٹھا، جناب حشام نے کہا کہ تو مہمان ہے، مجھے بتا کہ پہلے میں سوال کروں یا پہلے تو سوال کرے گا؟ کہنے لگا کہ پہلے تو سوال کر لے، لمبی بات ہے، میں بس اسی پہ ختم کروں گا انشاءاللہ، باقی باتیں میں آپ کے سامنے بعد میں کروں گا۔ مل کے صلوات پڑھ لیجئے۔ بار دیگر بلندتر صلوات۔ اب وہ امام کے سامنے بیٹھا ہے، تو امام نے تو ایک ہی سوال کیا کہ جو تو دلائل دے گا ان کی حیثیت کیا ہے؟ اب امام نے کہا اگر کرنا چاہتا ہے تو حشام سے مناظرہ کر لے امامت کے موضوع پہ۔ تو جناب حشام نے کہا میں سوال کروں یا تو؟ اس نے کہا جی آپ سوال کریں، تیاری کر کے آیا تھا نا کہ یہ سوال کریں گے تو میں یہ جواب دوں گا، یہ سوال کریں گے۔ تو جناب حشام نے کہا کہ مجھے اتنا بتا کہ بندوں کے مسئلوں کو، امامت پہ بندوں کے مسائل کو اللہ بہتر جانتا ہے یا تو بہتر جانتا ہے؟ بندوں کے جو مسائل ہیں شریعت کے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے یا بندے بہتر جانتے ہیں؟ اب اس میں بھی پریشان ہو گیا۔ اب ہو سکتا ہے کسی مومن کو سمجھ نہ آئی ہو، مگر اس کو فوراً سمجھ آ گئی ہے، اور دنیا نے دیکھ لیا کہ امام کے ایک مسئلے پہ ہارا ہے اور امام کے شاگرد پہ بھی ایک مسئلے پہ ہارا ہے۔ اس نے پوچھا کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ بندے بہتر جانتے ہیں؟ اب حیران ہے کہ کیا کہوں، کہ اگر کہتا ہوں کہ بندے بہتر جانتے ہیں تو کافر ہو جاتا ہوں، اور اگر کہتا ہوں کہ اللہ بہتر جانتا ہے تو پھر یہ فوراً کہے گا کہ جب اللہ بہتر جانتا ہے کہ امام کسے بنانا ہے تو پھر اسے مان کہ جس کا بازو مصطفیٰ نے پکڑ کے کہا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی جل۔ تو لہٰذا خدا بہتر جانتا ہے کہ دین کیا ہے۔ تو لہٰذا پہلی چیز انشاءاللہ کل میں یہاں سے شروع کروں گا، چونکہ میں نے کوئی تقریر رٹی ہوئی نہیں ہوتی، میں عموماً کچھ نکات لکھ کے لے آتا ہوں، اپنے وقت کو دیکھتا رہتا ہوں، جہاں پہ میرا وقت ختم ہوتا ہے میں کہتا ہوں انشاءاللہ باقی بعد میں تقریر کروں گا۔ تو لہٰذا بات صرف یہ ہے کہ یہ خدا جو ہے وہ بہتر جانتا ہے۔ تو معصوم جو تقاضا کرتے ہیں پہلے نیت کرو کہ میں نے پورے کے پورے اسلام کو جاننا ہے، اور دوسری نیت کرو کہ میں نے صرف محمد و آل محمد سے جاننا ہے، میں نے کسی غیر سے نہیں جاننا ہے، نہ کسی صوفی سے نہ کسی فلسفی سے، اس لیے کہ اللہ نے اگر امام بنا کے بھیجا ہے تو ان ہستیوں کو بنا کے بھیجا ہے، نہ کسی صوفی کو بنا کے بھیجا ہے اور نہ کسی فلسفی کو بنا کے بھیجا ہے۔ پہلی نیت کہ میں نے اسلام کو مکمل طور سے جاننا ہے، اور دوسری نیت کہ جسے محمد و آل محمد اسلام کہیں گے میں نے اس کو اپنانا ہے، اور تیسری چیز کہ جسے وہ اسلام کہہ دیں گے میں نے اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ لہٰذا یہ چیزیں اگر ہو جائیں تو پھر بندہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو، ہماری ہدایت میں کوئی کمی ان ہستیوں نے نہیں چھوڑی ہے، جتنی قربانیاں پیش کرنی پڑیں انہوں نے پیش کی ہیں، اور میں عموماً کہا کرتا ہوں خدا کی قسم سوال ہوتا ہے کہ شیعو روتے کیوں ہو، ماتم کیوں کرتے ہو، اتنا گریہ کیوں کرتے ہو، اتنی صدیاں گزر گئیں یہ واقعہ ہوا ہے اور آج تک گریہ کرتے ہو، آج تک روتے ہو۔ اور میں کہا کرتا ہوں قسم با خدا اگر معاملہ فقط شہادتوں تک ہوتا
تو شاید ہمارے آنسو تھم جاتے کہ آل محمد کے گھر کی سیرت یہ ہے، مگر ایک غم ہے جو قوم کو رلاتا ہے، وہ زہرا جائیوں کا ننگے سر درباروں میں آ جانا۔ اور خدا کی قسم یہی وہ غم ہے کہ جسے یاد کر کے آج بھی امام زمانہ غیبت میں روتے ہیں، اور جس کو یاد کر کے 35 سال تک زین العابدین روتا رہا ہے۔ اور یہ معمولی نہیں ہے عزادارو، میں حیران ہوں کہ ان گھرانوں میں پردے کی کیا کیفیت تھی کہ مولا امیر المومنین کا صحابی ہے یحییٰ محزونی۔ میں آج ہی روایت دیکھ رہا تھا کہ یحییٰ محزونی نے دیکھ کے کہا ہے مولا علی کو، یحییٰ کہہ رہا تھا مولا کیا اللہ نے آپ کو فقط بیٹے عطا کیے؟ یحییٰ محزونی نے مولا علی سے کہا کہ مولا کیا اللہ نے آپ کو فقط بیٹے عطا کیے ہیں؟ کہا نہیں بیٹے عطا نہیں کیے، اللہ نے بیٹے بھی عطا کی ہیں، اور اللہ نے علی کو اپنی رحمتوں سے نوازا ہے۔ علی کو اللہ نے بڑی عظیم بیٹیاں عطا کی ہیں۔ اور پھر پوچھا کہ یحییٰ تو کیوں پوچھتا ہے؟ کہا مولا آپ کو پتا تو ہے میں کتنے سالوں سے آپ کا پڑوسی ہوں، اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے گھر سے نہ کبھی کسی مستور کی آواز سنی، اور آپ کے گھر سے نکلتا ہوا نہ کسی بچی کا سراپا دیکھا۔ عزاداروں رونے کے لیے یہی کافی ہے۔ جب یحییٰ نے کہا ہے نا کہ آپ کے گھر سے کبھی کسی مستور کی آواز نہیں آئی، اور آپ کے گھر سے نکلتی ہوئی کسی بچی کا سراپا بھی کبھی نہیں دیکھا، دیکھ کے کہا کہ یحییٰ تو جانتا نہیں وہ بطول کی بیٹیاں ہیں، وہ تطہیر کی ملکہ کی بیٹیاں ہیں، کیسے کوئی ان کی آواز سنے؟ اور روایت یہی کہتی ہے کہ یہ بیبیاں گھر سے باہر نہیں نکلتی تھیں، اور اگر کبھی نانا کو سلام کرنے کے لیے جاتی تھیں تو علی ابن ابی طالب ساتھ ہوا کرتے تھے، بڑھ بڑھ کے چراغوں کو بجھاتے تھے اور آواز دیتے تھے اگر کوئی حافظ قرآن پڑھ رہا ہے اپنے گھر چلے جائے، سیدہ فاطمہ زہرا کی لختے جگر اور بیٹیاں آ رہی ہیں۔ بس عزادارو یہی پردہ ہے کہ جس کو یاد کر کے ہر سید اور ہر مومن قیامت تک روتا رہے گا مگر حق ادا نہ ہوگا۔ اور یہی تو وہ چیز تھی کہ روایت کہتی ہے کہ جس نے محمد حنفیہ کو بڑا رلایا ہے، تاریخ کہتی ہے کہ جب مولا مکہ کو چھوڑ کے جانے لگے ہیں اور محمد ابن حنفیہ کو پتا چلا تو تاریخ کہتی ہے کہ آئے ہیں اور آ کے کہا کہ مولا آپ کیوں کوفہ جا رہے ہیں؟ آپ جانتے تو ہیں کوفہ والوں نے نہ بابا سے وفا کی تھی نہ بھائی حسن سے وفا کی تھی، میں پسند نہیں کرتا کہ آپ کوفہ چلے جائیں۔ جب دیکھ کے مولا سے پوچھا نا کہ مولا کیوں جانا چاہتے ہو تو تاریخ کہتی ہے کہ مولا نے دیکھ کے ایک جملہ کہا کہ میرا بھائی مجھے بتا اگر کوفہ نہ جاؤں تو کہاں چلا جاؤں، اگر کوفہ نہ جاؤں تو کہاں جاؤں؟ دیکھ کے کہا کہ مولا اگر جانا چاہتے ہو تو یمن کی طرف چلے جاؤ، وہاں بابا کے کچھ شیعہ ہیں وہ آپ کی حفاظت کریں گے، یمن کی طرف چلے جاؤ۔ لیکن عزادارو ابھی مولا نے اپنی شہادت کا نہیں بتایا، اس لیے جانتے ہیں کہ بھائی کی شہادت کی خبر بھائی کی کمر توڑ دیا کرتی ہے۔ جب پوچھا نا مولا آپ یمن کی طرف چلے جائیں، پھر زہرا کے لال نے ایک جملہ کہا کہ میرا بھائی محمد اتنا بتا اگر زہرا کے لال کو یمن میں بھی امن نہ ملے تو پھر زہرا کا لال کدھر چلا جائے، اس لیے کہ میرے پیش نظر وہ حالات ہیں۔ کہا مولا اگر آپ یمن نہیں جانا چاہتے تو پھر بھی میں کہوں گا کوفہ نہ جائیے گا، میں پھر کہوں گا چلے جائیے یہاں سے جنگلوں میں پھرتے رہنا، غاروں میں چھپتے رہنا اور انتظار کرنا کہ یہ بدبخت اپنے انجام کو پہنچے اور کچھ حالات بہتر ہوں۔ بس عزادارو تاریخ کہتی ہے مولا نے جب جان لیا کہ میرا بھائی محمد مجھے جان بچانے کے مشورے دیتا ہے تو دلاسے کے لیے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے محمد تو گھر چلا جا، میں تیرے مشورے پہ غور کروں گا۔ تاریخ کہتی ہے کہ رات کا وقت تھا، جناب محمد ابن حنفیہ اپنے گھر چلے گئے اور جب صبح فجر کی نماز کے وقت سے تھوڑی دیر پہلے تہجد کے لیے اٹھے ہیں، تاریخ کہتی ہے لوٹے کو لیا اور پانی سے وضو فرما رہے تھے کہ ایک غلام دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا کہ آقا محمد
آپ وضو کر رہے ہیں، زہرا کا لال تیاری کر چکا ہے، مولا حسین جانا چاہتے ہیں، پھینکا ہے اس لوٹے کو اور دوڑے اور آ کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ ساری بیبیاں سوار ہیں، سارے جوان سوار ہیں اور مولا حسین سب سے آگے ایک ناکا پہ سوار ہیں۔ اور جب ناکا پہ سوار ہیں جناب محمد دست ادب کو جوڑ کے آگے بڑھے اور ناکا کی مہار کو پکڑ کے کہا کہ مولا آپ نے مجھ سے وعدہ نہ کیا تھا کہ محمد میں تیرے مشورے پہ عمل کروں گا، پھر مولا مجھے بتائے بغیر کیوں جا رہے ہیں؟ بس عزادارو یہ سننا تھا کہ جناب محمد کو دیکھ کے مولا نے کہا کہ میرا بھائی محمد میں کیا کروں، جب رات کو تو چلا گیا تھا تو میرے نانا رسول میرے پاس آ گئے تھے اور میرے نانا رسول آ گئے تھے اور مجھے کہہ رہے تھے حسین یاد رکھنا اب دین پہ وہ مصیبت آ گئی ہے کہ ان اللہ قد شاء ان یرانی قتیلا، اب سمجھ لے کہ اللہ کا دین تیرے قتل ہونے کے بغیر نہیں بچتا ہے، خدا کا دین جب تک تیری مقدس گردن کا لہو نہ بہا لیا جائے یہ اللہ کا دین نہیں بچتا۔ عزادارو محمد نے جب سنا نا کہ یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے پیچھے ہٹ گئے ہیں، اب کیا بات کریں، وہ کائنات کے سردار کا حکم ہے، لیکن عزادارو پھر پتہ نہیں کیا مجبوری ہوئی ہے، تاریخ کہتی ہے کہ جو قدم پیچھے ہٹ رہے تھے پھر ایک دفعہ آگے بڑھ گئے ہیں۔ اور عزادارو محمد نے پہلے مولا کی ناکا کو دیکھا اور اس کے بعد پھر کارواں کے پچھلے حصے پہ نگاہ ڈالی تو دیکھا کہ فقط اونٹ نہیں ہے بلکہ کچھ اونٹوں پہ کجاوے پڑے ہیں، اور محمد سمجھ گیا وہ کسی اماری میں وہ زینب کبریٰ ہے، کسی میں ام کلثوم ہے، وہ کسی میں سکینہ بنت الحسین ہے۔ بس عزادارو محمد سمجھ گیا کہ ان میں سے ایک اماری میں وہ معظمہ بھی موجود ہے، وہ جس کی گود میں اصغر جیسا پھول وہ چند دنوں پہلے آیا ہے، یہ کیا مجبوری بن گئی۔ بس عزادارو آخری لفظ کہ اس کے بعد جناب محمد آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے کہتے ہیں مولا آپ کو تو پیغمبر نے حکم دیا کہ جا کے شہادت کو قبول کرو، مجھے اتنا بتا دو جن کی ماں کا جنازہ اور رات کو نکلا ہے کیوں ان بیبیوں کو ساتھ لے کے جا رہے ہو؟ اس لیے کہ محمد سمجھ گئے تھے کہ مولا حسین جو کہہ رہے ہیں کہ میں شہید ہو جاؤں گا لیکن حسین شہید نہ ہوگا جب تک عباس شہید نہ ہوگا، حسین شہید نہ ہوگا اور جب تک اکبر شہید نہ ہوگا، حسین شہید نہ ہوگا جب تک قاسم شہید نہ ہوگا، اور جب سارے شہید ہو جائیں گے تو زہرا جائیاں وہ کربلا کے میدان میں کون ان کے پردوں کی حفاظت کرے گا؟ بس عزادارو جب پوچھا تو اب مولا جلال میں آئے اور کہا محمد اگر سن سکتا ہے تو پھر سن لے، پیغمبر نے فقط میرے قتل ہونے کی خبر نہیں دی، پیغمبر کہہ رہے تھے ان اللہ قد شاء ان یراہن سبایا، او محمد تو چاہتا ہے یہ بیبیاں عزت سے وہ گھر میں بیٹھے، ان ہاتھوں میں رسیاں پہنائی جائیں گی، ان سروں سے چادریں اتار لی جائیں گی، سیعلم الذین ظلموا ای منقلبون ان للہ و انا الیہ راجعون رضن بک